وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 60 نمبر آیا سورہ نور والقواعد من النساء التی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم حرج ولا علی انفسکم ان تعقلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکت مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون صدقت یا رب العالمین۔ والقواعد اور بیٹھی رہنے والی من النساء عورتوں سے اللاتی وہ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتی یا نہیں وہ رغبت رکھتی نکاحن نکاح کی فلیسا پس نہیں ہے علیہن ان پر جناح کوئی گناہ ان یضعنا کہ وہ اتار دیں ثیابہن اپنی بڑی چادر کو غیر متبرجات نہ ظاہر کرنے والی بزینت اپنی زینت کو وان یستعففنا اور اگر وہ بچیں خیر لہن تو بہتر ہے ان کے لیے واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لیسا نہیں ہے علی الاعمى اندھے پر حرج کوئی حرج ولا علی الاعرج اور نہ ہی لنگڑے پر حرج کوئی حرج ہے ولا علی المریض حرج اور نہ کسی مریض کے لیے کوئی حرج ہے ولا علی انفسکم اور نہ تمہاری اپنی جانوں پر ان تاکلوا من بیوتکم کہ کھاؤ تم اپنے گھروں میں او بیوت آبائکم یا اپنے باپ کے گھر سے او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھر سے او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھر سے او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھر سے او بیوت اعمامکم اور اپنے چچاؤں کے گھر سے او بیوت اماتکم یا اپنی پھپھی کے گھر سے او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھر سے او بیوت خالاتکم یا اپنی خالہ کے گھر سے او ما ملکتم مفاتحہ یا جس کے مالک ہوئے تمہارے ہاتھ چابیاں او صدیقکم یا تمہارے دوست لیسا علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تاکلوا جمیعا کہ کھاؤ تم اکٹھے او اشتاتا یا علیحدہ علیحدہ فاذا دخلتم پس جب داخل ہو تم بیوتن گھروں میں فسلموا تو سلام کہو علی انفسکم اپنی جانوں پر تحیۃً دعا ہے خیر ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے مبارکۃً برکت والی طیبۃً پاکیزہ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات تمہارے لیے اپنی آیات کو لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل والے شعور والے بنو۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اے ایمان والو تم سے اجازت مانگیں تمہارے غلام اور چھوٹے بچے 3 وقتوں میں فجر سے پہلے دوپہر میں جب تم کپڑے اتارو اور عشاء کے بعد 3 پردے کے اوقات ہیں۔ اس کے علاوہ نہ ان پر کوئی گناہ ہے نہ تم پر کوئی گناہ ہے، وہ گھومنے پھرنے والے ہیں تم پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح بیان کرتا ہے اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ جب وہ بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر وہ بھی اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح پہلے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بہت واضح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ اب ان 2 آیات میں پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی خواتین کے لیے جو عمر کی اس حصے میں چلی گئی ہیں کہ اب نکاح کی نہ ان کی طرف سے کوئی رغبت اور نہ ان کی طرف کسی کا ملان ہو، اس عمر میں جا کر کے اگر وہ برقع اور بڑی چادر نہ بھی لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں رخصت دیتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے،
کوئی تم پر گناہ نہیں ہے، تم اتار سکتی ہو، اس طرح رہ سکتی ہو جس طرح ایک جوان عورت کے لیے پردے کے احکامات ہیں، بوڑھی عورت کے لیے ایسے احکامات نہیں رہتے۔ اسے یہاں اللہ تعالیٰ آسانی عطا کر رہے ہیں کہ والقواعد من النساء، اور بیٹھی رہنے والی عورتیں، وہ جو گھروں میں بیٹھی ہیں، باہر نہیں نکلتی، بوڑھی ہیں، اور وہ ہیں ایسی اللاتی لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی یا رغبت نہیں رکھتی، شوق نہیں ہے، کہ عمر کی سٹیج پہ چلی گئیں کہ وہ نکاح کی طرف سوچنا بھی ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے۔ فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، اب وہ چادریں، وہ جو بڑی اوڑھنیاں لے کر کے نکلنے کا کہا تھا نا، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی کہ اب یہ ویسے بھی چلی جائیں چھوٹے دوپٹے میں، یا برقع نہ بھی پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے ان کے لیے، وہ جا آ سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں، گھر میں رہ سکتی ہیں، ان کے لیے آسانی یہاں دی ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، یہ اپنے آپ کو بوڑھا بنا کر کے نہیں، میں نے کون سی شادی کرنی ہے، اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہو، ابھی وہ سارے معاملات، تو کہے کہ میرے اب تو مجھ پر پردہ رہا ہی نہیں ہے، تو یہ بات ایسی نہیں ہے، دھوکہ نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر پھر بھی وہ بچے، بوڑھی ہونے کے باوجود بھی پردہ کرے، یہ اس کے لیے اور بھی بہتر ہے، یعنی پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے، اگر وہ اس حالت میں، اس عمر میں، اس سٹیج پہ جا کر پھر بھی پردہ نہیں چھوڑتی تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بعض لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی امہات المومنین اللہ نے کہا ہے تو لیکن وہ تو پردہ کرتی تھیں، امت تو بیٹے تھے، تو وہ امت سے پردہ کیوں کرتی تھی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات یہاں بھی سمجھا دی کہ یہ خیر کے معاملات ہوتے ہیں۔ امت میں اس وقت منافقین بھی تو آتے تھے نا، یہود بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، مشرکین بھی آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس لیے وہ احکامات تھے، انہوں نے ان احکامات کو اپنے لیے مستقل رکھا تو یہ بہت بڑی بات تھی، انہوں نے ان احکامات کو مستقل اپنے لیے رکھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خاص طور پہ آیا مبارکہ جو ہے وہ کھانا کھانے کے حوالے سے ہے، کہ ایک تو دعوت کسی کو کوئی دے تو قبول کرنا یہ لازم ہے، جو ایک مومن کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور دوسرا جو سورہ نساء میں ایک آیہ مبارکہ اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اب مسلمان رکے، کوئی دعوت دیتا بھی کہتے نہیں نہیں یار ایسا نہ ہو جائے کہ یہ باطل ہی کچھ نہ ہو جائے، کچھ زیادتی نہ ہو جائے، وہ رک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے لیے آسانیاں دی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ مال ایک دوسرے کا باطل طریقے سے کھانا اور ہے، یہ اور چیز ہے۔ کوئی دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے تو جاؤ کھایا کرو کھانے ایک دوسرے کے پاس جا کر کے۔ اور خاص طور پہ یہاں 3 لوگوں کے حوالے سے پہلے بات کی گئی ہے، ایک اندھا، ایک لنگڑا اور ایک مریض۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی دی ہے کہ ان کے کھانا بنا کر کے لے کے جانا، کھلانا، اور ان کا کسی کے پاس جا کر کے کھانا کھا لینا۔ ایک اندھا ہے بیچارہ، کما ہی نہیں سکتا، وہ کسی کے گھر میں بھی چلا جائے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی دے رہے ہیں، اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے کھانا کھلائیں۔ لنگڑا ہے، وہ کما نہیں سکتا، پاؤں ہی نہیں ہے اس کے، تو کھانا کھلائیں اس کو۔ مریض ہے تو اس کو کھانا کھلانا، تو یہ بہت بڑے معاملات ہیں جن میں ہم اکثر کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ کھانا کھلانا تو ویسے ہی بہت بڑی بات، جو کبھی ہم جب 30ویں پارے میں خاص طور پہ جائیں گے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید اور اتنے بار بار اس کو رپیٹ کیا ہے نا، کھانا کھلانے کو۔ قیامت کے دن میں جب اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے اور وہاں پہ بار بار یہ باتیں دہرائی گئی ہیں۔ چل لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، اعمی اندھا، اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، اعرج لنگڑا جس کے پاؤں سے معذور ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ مریض پر کوئی تنگی ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے لیے کوئی تنگی ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دو، چلا کاٹ رہے ہیں، چلوں میں کاٹ رہے ہیں، میں نے اپنے نفس کو کچلنا ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، نفس کچلا جا رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی عبادتیں آ جاتی ہیں کہ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے 14 سال جو ہے وہ زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کوئی باتیں نہیں۔ کہتے ہیں جی وہ کچے دھاگے پہ لٹک کے کنویں میں، تو یہ کہاں سے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
نہ ان کے گھر میں ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ کرام آئے. جب رسول مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے, پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سارا بتایا. یہ کہنے لگا یار میں نے شادی نہیں کرنی, نہ شادی ہو نہ بچے ہو نہ گھر کے خرچ اخراجات ہوں, بس عبادت ہی عبادت ہو. دوسرا کہنے لگا یار میں تو مسلسل صائم الدہر, مسلسل روزہ رکھنے والا بن جاؤں گا. تیسرا کہنے لگا یار میں نے ساری رات سونا ہی نہیں ہے, مصلے پہ بس عبادت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, کہا میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں جاگتا بھی ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, میں چھوڑتا بھی ہوں, میں جو ہے رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں. تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, ادا کرو. تو جسم کے حق میں جسم کا کھانا کھانا بھی حق ہے. تو فلاں نے جو اتنے سال سے کچھ کھایا نہیں یا فلاں چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا, استغفر اللہ, اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے چلا کاٹنے کے لیے. اور وہ جی فلاں نے یہ اتنی دیر چلا, یہ کچھ نہیں ہے دین میں, اپنی طرف سے اضافے ہیں, بدعات ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ, اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں ہے, اپنے گھروں میں کھاؤ. جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں, میسر آ گئی ہیں, انہیں استعمال کرو. أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ, اپنے گھروں میں کھاؤ. او بُيُوتِ آبَائِكُمْ, اپنے ابا جان کے گھر میں گئے ہو, ان کا گھر علیحدہ ہے, ان کے گھر میں جاتے ہو, کھاؤ, رغبت سے کھاؤ. او بیوت امہاتکم, اپنی ماؤں کے گھروں میں جاتے ہو تو وہاں بھی کھانا کھاؤ. او بیوت اخوانکم, بھائیوں کی طرف جاتے ہو تو وہاں بھی. او بیوت اخواتکم, بہن کے گھر میں. یہ بھی ہمارے ہاں بڑا ہوتا ہے, ہم بہن کے گھر کا پانی نہیں پیتے. اللہ کہتا ہے کھاؤ, اور کہتے ہیں ہم تو جی پانی نہیں پیتے, بیٹیوں کے گھر میں گھر کا پانی نہیں پیتے, ہم کھانا نہیں کھاتے بیٹیوں کے گھر میں. یہاں اللہ تعالیٰ اس بد رسم کو بھی توڑ رہے ہیں. او بیوت اخواتکم, بہنوں کے گھروں میں جاؤ تو کھاؤ وہاں سے. او بیوت اعمامکم, تمہارے چچاؤں کے گھر جو ہیں ان کے پاس بھی جاؤ تو کھاؤ. او بیوت اماتکم, پھپھی کے گھر میں جانا. او بیوت اخوالکم, اپنے ماموؤں کی طرف جانا. او بیوت خالاتکم, اپنی خالہ کے گھر میں جانا. او ما ملکتم مفاتحہ, جن کے تمہارے ہاتھ مالک بن گئے. کسی دوست نے فلاں جگہ یہ گھر ہے یار, یہ چابی آپ رکھ لو, تو کبھی چکر لگاتے رہنا. جس طرح خاص طور پہ ہمارے تو شاید ادھر اتنا نہیں ہے, آپ میرپور وغیرہ چلے جائیں, وہ جو لوگ انگلینڈ میں سیٹل ہیں, گھر بنائے ہوئے ہیں, چابیاں دوستوں کے دیا, چکر وکر لگا لیا کرنا, دیکھ لینا گھر میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے گھروں میں بھی تم جاؤ, کھانے پینے کا سامان اپنا لے جاؤ, یا انہوں نے کچھ رکھا ہے تو تم کھا سکتے ہو. وہاں پہ پودے لگے ہیں, ان پہ پھل لگا ہے, کھا سکتے ہو تم, جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں. او صدیقکم, دوستوں کے پاس بھی جا کر کے ایسے جھجکتے نہ رہو کو کھا سکتے ہو. لیس علیکم جناح, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, اکٹھے کھاؤ, علیحدہ علیحدہ کھاؤ. کسی کا دل نہیں مانتا اکٹھے کھانے سے, علیحدہ کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ تو دیکھو جی اکٹھے نہیں کھانا کھا رہا, یہ نہیں کہنا چاہیے. کسی کا دل کرتا ہے یار اکٹھے کھائیں, اکٹھے کھا لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں طریقے تمہارے لیے ہیں, اس میں مشقت میں نہ پڑ جاؤ کہ ایک بندے کا نہیں دل کر رہا کہ کوئی اس طرح بیٹھے سارے ایک جو ہے وہ تھال میں کھانا کھا رہے ہیں, کسی کا نہیں دل چاہ رہا تو وہ علیحدہ لے لے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی علیحدہ علیحدہ بیٹھے کوئی چاہتا ہے یار اکٹھے ہو جائیں تو اکٹھے ہو جاؤ. تو دونوں طریقے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے جائز ہیں, تم کر سکتے ہو. لیکن فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, جب گھروں میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کہا کرو, اپنے نفسوں پہ سلام کہا کرو. وہ یہاں اپنے نفسوں سے مراد آپ سلام کہیں گے ان کے لیے تو وہ آپ کے لیے, تو دوسرا کہ جن کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں, آپ ان کے پاس جا رہے ہیں, وہ بھی بیگانے تو ہیں نہیں, وہ بھی آپ کے جی ہیں, تو ان کے لیے بھی سلام کہو. تحیۃ من عند اللہ, یہ خیر کی دعا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے یہ خیر کے کلمات تمہیں سکھائے ہیں, مبارکۃ طیبہ, بڑے برکت والے ہیں, بڑے پاکیزہ کلمات ہیں, یہ کہا کرو, ضرور کہا کرو. تو کذالک یبین اللہ, اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم الآیات, تمہارے لیے اپنی آیات کو, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل و شعور حاصل کرو. اور وہ عورتیں
جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اتار دیں، اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ کسی اندھے پر، کسی معذور پر، کسی مریض پر کوئی گناہ نہیں ہے نہ تم پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں یا اپنے باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں، بھائی بہن، چچا، پھپھی، خالہ اور ماموں کے گھر میں، یا جن کی چابیاں تمہاری ملکیت میں آئی ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھر میں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تم اکٹھے مل کر کے کھاؤ یا تم علیحدہ علیحدہ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنی جانوں پر سلام کہو۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر کی دعا ہے، برکت والی ہے اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے واضح کر رہے ہیں تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ دشمن یا حکمران جس کا آپ کو فتنے کا ڈر ہے، اس کے ضمن میں ہم نے کل پڑھی تھی کہ اے اللہ ان کے مد مقابل میں تجھ کو کرتا ہوں اور ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آگے ہے اللہم انت عضدی وانت نصیری بک عجول و بک اصول و بک اقاتل۔ اللہم میرے اللہ انت تو عضدی میری قوت ہے، وانت نصیری تو ہی میرا مددگار ہے، بک عجول تیری ہی مدد کے ساتھ میں گھومتا پھرتا چلتا پھرتا ہوں، وبک اصول اور تیری ہی توفیق سے میں دشمن پر حملہ کرنے والا ہوں، وبک اقاتل اور تیری ہی مدد سے میں لڑائی لڑنے والا ہوں۔ اور دوسری دعا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آگ میں گرایا جانے لگا تو وہ پڑھی، وہ بھی بڑی کمال کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ، حسبی اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اکیلے اپنے لیے پڑھنا ہو تو، اگر اپنے جمع کے سیغے سے پڑھنا چاہیں تو یہ بھی ہے، حسبنا پڑھ لیں گے تو جمع ہو جائے گا، حسبی جو ہے وہ اکیلے کے لیے ہو جائے گا۔ ونعم الوکیل، کافی ہے میرے لیے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے لیے کافی ہو جائیں اور ہم سب کے تمام معاملات کو ہمارے لیے آسان کر دیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر